بسم الله الرحمن الرحيم. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 10 کے اندر بات ہو رہی تھی ان لوگوں کی جو منکر تھے، اور ان سب لوگوں کے لیے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں آخر میں سکون کا کام ہوتا ہے رکن نمبر 1 کا، اس بات پر کہ وہ یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگلے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ۔ اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع کا آغاز ہی انسان کے بارے میں یہ بیان کرتے ہوئے کیا، انسان کی عادت کو، انسان کی جو اس کے اندر اس کے دل کی فیلنگز ہیں اور جو انسان میں جذبات ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے بالکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح، یعنی جس طرح سے انسان اپنے لیے بھلائی کی دعا مانگتا ہے اسی طرح سے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان اپنی برائی کے لیے بھی فوراً ہی دعا مانگنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوا ہو جس کو مشکل اور مشقت آ جانے کے بعد فوراً ہی اپنے لیے بری دعائیں نہ کرنے لگ پڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انسان کی عادت کیا بن گئی ہے، انسان ہے کیا کہ وہ اپنے لیے شر کو بھی ایسے ہی مانگتا ہے جس طرح سے وہ اپنے لیے خیر کو مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہاں فرما دیا، یعنی اس دنیا کی رسوائی کے بعد آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتے ہیں کہ انسان کیونکہ بہت جلد باز بھی ہے اور وہ بہت حوصلہ بھی اس کا بہت کم ہے، اس لیے جب بھی اس پر تکلیف پہنچتی ہے تو اپنی ہلاکت کے لیے اسی طرح سے وہ بد دعائیں کرتا ہے جس طرح سے بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعائیں مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر یہی بات کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ اس کی بد دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ ہماری بد دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، کتنی ہی مرتبہ ہمارے منہ سے کوئی ایسے نازیبا الفاظ نکل گئے ہوں گے کہ اگر ہم ان کو بیٹھ کر دوبارہ سے یاد کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ پریشان ہی رہیں، اللہ تعالیٰ اگر ہماری بد دعاؤں کو بھی فوراً ہی قبول نہیں کر لیتا تو ہمیں اس چیز کی جلد بازی کیوں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی فوراً ہی قبول کیوں نہیں کر لیتا؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بہت مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایسے الفاظ کو بھی اگنور کیا، ایسی باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے دور کر دیا جو ہم نے اپنے لیے خیر کی بجائے شر کو مانگا تھا۔ نبی کائنات اگلی آیت میں ارشاد فرماتی ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو تو ہم نے بے نور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کی نشانی کو تو ہم نے بے نور کر دیا، یعنی کہ اس کے اندر کوئی روشنی نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور دن کی نشانی کو روشن بنایا۔ رات آتی ہی تاریکی اور اندھیرے سے ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دن کی اللہ تعالیٰ نے روشن، اس کی نشانی اللہ تعالیٰ نے کیا اس کی نشانی بتائی؟ روشنی بتائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کچھ اس لیے میں نے کیا تاکہ تم ان سب کے اندر اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، اور تاکہ تم گنتی معلوم کر سکو، کن کی سالوں کا شمار کر سکو، یعنی تم سالوں کا حساب کتاب کرو، دنوں اور راتوں کا حساب کتاب کرو اور تم ان سب کی گنتی معلوم کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب انسان کے لیے بنایا ہے۔ اگر انسان کو اگر سارا دن ہی ہوتا اور رات ہوتی ہی نہ تو انسان کو
اسی طرح سے نہ ہی پرندے اپنے گھونسلوں میں آرام کے لیے واپس جاتے اور نہ ہی کسی کو اوقات کے بارے میں علم ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دن کو رات سے پھیرنا اور رات کو دن سے پھیرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ہے، اور کوئی بھی اپنے وقت سے پہلے اور اپنے وقت کے بعد نہیں آتا، ہر کوئی اپنے مقررہ اوقات کو ہی فالو کر رہا ہے، اور کتنے ہی سالوں اور صدیوں سے یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کا ایسے ہی چلتا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس نے یہ فضل تم پر اس لیے کیا تاکہ تم سالوں کی گنتی کو اور اس کے حساب کتاب کو جان سکو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان فرما دیا ہے۔ یعنی رات کو اللہ تعالیٰ نے بے نور یعنی تاریک کر دیا تاکہ تم آرام حاصل کر سکو اور تمہارے دن بھر کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے، اور دن کو روشن اس لیے اللہ نے بنایا تاکہ تم اس کے اندر اپنا ذریعہ معاش کما سکو، اپنے پیٹ کو بھر سکو۔ یہ سب تمہارے رب کا فضل ہے تاکہ تم اپنے رب کے فضل کو دن کے وقت تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا ایک اور فائدہ یہ بھی بتایا کہ اسی سے رات اور دن سے ہم ہفتوں کی گنتی، دنوں کی گنتی، مہینوں کی گنتی، اور پھر اس کے بعد ہم برسوں کی گنتی کا حساب بھی کرتے ہیں، اور اس حساب کی بے تحاشا فائدے بھی ہیں۔ اگر رات کو کے بعد دن اور دن کے بعد رات نہ آتی بلکہ ہمیشہ رات ہی رہتی تو انسان کو کبھی بھی سکون میسر نہ ہوتا۔ ہر کوئی اپنی مرضی سے ہی اوقات مقرر کر لیتا، اور پھر ہر کسی کا اپنا ہی ایک اسکیجول ہوتا، ہر گھر کا ایک اپنا ہی دستور اور ایک اپنا ہی طریقہ چل رہا ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ رب کائنات نے اپنے فضل سے ہر چیز کے اوقات کو مقرر کر دیا، اور یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کھول کھول کر بیان کر دی تاکہ ان سے انسان فائدہ اٹھائے، اور ان سے انسان فائدہ اٹھا کر اپنی دنیا کو بھی سنوار لے اور اپنی آخرت کو بھی بہتر بنا لے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ طائرن کے معنی در حقیقت پرندے کے ہوتے ہیں، اور عنقن کا معنی جو ہوتا ہے وہ گردن کے ہوتے ہیں۔ امام ابن کثیر نے طائرن سے مراد انسان کے عمل لیے ہیں، اور فی عنقن جو کا مطلب انہوں نے لیا کہ اس کے اچھے یا برے عمل، یعنی اس کی گردن میں لٹکا دینا، اس کے اچھے یا برے عمل اس کو اللہ یہاں پر استعمال ہوئے ہیں عنقن، جس پر اس کو اچھی یا بری جزا دی جائے گی، یعنی کہ اس کو اس کے ہر عمل پر اس کو اچھی یا بری اس کو جزا دی جائے گی، اور گلے کے ہار کی طرح اس کے ساتھ ہوں گے، اس کی نشانی بن جائیں گے، اس کے لیے یا پھر وہ عزت کا اہتمام کریں گے یا پھر اس کے لیے ذلت کا باعث بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو اس کے گلے میں لٹکا دیں گے۔ یعنی ہر کسی کا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اس کے اچھے اور برے اعمال، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا ہے کہ ہم نے اچھے اور برے اعمال انسان کی برائی اور بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے، یعنی اس کے گلے لگا دیا ہے۔ اس کے گلے میں جب وہ جو عمل وہ کرے گا وہ سب کچھ اس کے گلے میں وہ اپنے بندھا ہوا دیکھے گا، ٹیگس لگ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ہر انسان کے ہر عمل کو لکھ رکھا ہے، اور وہ لکھا جا رہا ہے اللہ کے ہاں، اس کا پورا ریکارڈ موجود ہے، اور قیامت والے دن اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ امام شوکانی جو ہیں وہ فرماتی ہیں کہ طائر سے مراد انسان کی قسمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق پہلے سے لکھ رکھی ہے، جسے سعادت مند اور اللہ کا مطیع ہونا تھا وہ اللہ کو معلوم تھا، اور جسے نافرمان ہونا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ یہی قسمت، یہی انسان کی سعادت مندی یا اس کی بدبختی ہر انسان کے ساتھ اس کی گلے کے ہار کی طرح چمٹی ہوئی ہے۔ اسی کے مطابق انسان اپنا عمل کرتا ہے، اور اسی کے مطابق ہی انسان کے عمل ہوں گے، اور قیامت والے دن اسی کے مطابق ہی فیصلے کیے جائیں گے۔ تقدیر بہت بڑی چیز ہے، دعاؤں کا سہارا لازمی لیجئے، تقدیر کو دعائیں بدل دیتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ تقدیروں پر دن میں کئی ہزار مرتبہ ان پر اپنی رحمت کی نظر کرتا ہے جو ہماری تقدیریں لکھ رکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے
اپنے لیے رحمت کی دعا لازمی کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری تقدیروں کو بہتر کر دے. جو ہماری زندگی میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہتر سے بہترین بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست عطا فرمائے اور اسی پر استقامت بھی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اب روز قیامت کیا ہوگا؟ اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پالے گا. کتابی یلقاہ منشورا، کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہوگی، ہر بات کو وہ کھلا ہوا لکھا ہوا پائے گا. کوئی بھی ایسے بورڈز نہیں ہوں گے جو چھپے ہوئے ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اس کے ہاتھ میں تھمانے کے بعد فرمائیں گے اقرأ کتابک، اپنی کتاب کو خود ہی پڑھ اپنی کتاب کو. اللہ اکبر. سوچئے کہ آپ کا ہر عمل، میرا اور آپ کا ہر عمل اس کتاب کے اندر محفوظ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں ہماری کتابیں تھما دی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقرأ کتابک، اپنی کتاب کو پڑھ. اور یہ آج وہ دن ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن تیرا اپنا نفس ہی تیرے اوپر گواہی دینے کے لیے، تیرے بارے میں میرے سامنے حساب کرنے کے لیے کافی ہے. اپنے ہی لکھے ہوئے، اپنے ہی جو دنیا میں ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے اپنے ہی اعمال کی تحریر جب ہم اپنے ہی زبان سے پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس میں سے کچھ بھی بھولے ہوں گے، سب کچھ ہمیں یاد ہوگا. اور پھر ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ، پڑھ اس کو. اور پڑھنا بھی ایسا نہیں کہ ہلکی آواز میں پڑھنا، بلکہ اونچی آواز میں پڑھ کر سنانا ہے. یہ وہ پڑھنا ہے اقرأ کہ پڑھ کر سنا. سوچئے کہ وہ دن جس دن ہم اپنے اعمال کو اپنے رب کائنات کو پڑھ کر سنا رہے ہوں گے، وہ دن کتنا سختیوں والا ہوگا. ہمارے منہ سے وہ الفاظ ادا کیسے ہوں گے جبکہ ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوگی، ہمارے ہاتھ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کے اعضاء کو زبان دے دیں گے اور وہ ایسے ہی بولنے لگیں گے. اور وہ ہمارے ہر عمل کی ہم پڑھتے جائیں گے اور وہ ہمارے ہر عمل کی گواہی دیتے جائیں گے. ہم روکنا چاہیں گے بھی تو نہیں روک سکیں گے، ہم ان کو منہ بند کروانا چاہیں گے بھی تو نہیں کروا سکیں گے. رب کائنات نے مزید ارشاد فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی لیے راہ پاتا ہے. جس نے ہدایت پالی وہ اپنے ہی لیے راہ پاتا ہے. اور وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو کوئی بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، وہ اپنے لیے ہی بھٹکا ہے. آپ کی ہدایت میرے کام کی نہیں، میری ہدایت آپ کے کام کی نہیں. آپ کی گمراہی میرے کام کی نہیں، میری گمراہی آپ کے کام کی نہیں. جو یہاں بیٹھا ہے، جو یہاں سیکھنے کے لیے آیا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے آیا ہے. اس کا نہ مجھ پر احسان، نہ میرا آپ پر احسان. کوئی کسی پر احسان نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہدایت لے گیا وہ اپنے ہی نفس کے لیے ہدایت لے گیا، اور جو بھٹک گیا وہ اپنے ہی نفس کے لیے بھٹکا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آج جو میں اور آپ اپنے بچوں کے لیے گھل رہے ہیں، اپنے شوہر کے لیے گھل رہے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے گھل رہے ہیں، ہم اپنے عزیز و اقارب کے لیے گھل رہے ہیں، ان کی دعوتیں کرنے میں مصروف ہیں، ان کو خوش کرنے میں مصروف ہیں، ان کی آؤ بھگت کرنے میں مصروف ہیں. اللہ نے تو فرما دیا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو بوجھ کیا ہے؟ بوجھ ہماری عمل ہے جو ہم روز قیامت اپنے ساتھ لے کر اپنے اوپر اپنے کندھوں پر لاد کر لے کر جا رہے ہوں گے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں یہ نہیں کہا گیا یہ ایسا بوجھ ہے جو ہمیں اپنے کندھوں پر لادنا ہوگا. ہم اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوں گے بھاری بوجھوں کو. اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا.
ہر کوئی اپنا اپنا بوجھ لے کر خود ہانک رہا ہوگا. کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ لا دے گا. اور ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی ہم کسی پر عذاب لے آئیں. ہمارے درمیان میں تو رسول اب کوئی آئے گا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں قرآن کو بھیج دیا. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو موقع ضرور دیتا ہے کہ وہ قرآن کو سیکھے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کی طرف کوئی نہ کوئی داعی ضرور بھیجتا ہے کہ اس کو بلائے قرآن کی طرف. آج رسول تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری تو یہ سنت ہی نہیں، میرا تو یہ طریقہ ہی نہیں. وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. جو لوگ کہتے ہیں نا اب تو اتنا آسان ہو گیا، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی لنک مل ہی جاتا ہے دین کی طرف آنے کا، کہیں نہ کہیں اس دین کو تر و تازہ کرنے کا طریقہ مل ہی جاتا ہے. پھر جو ہم اتنے بہانے بنا لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سارے مسائل ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ تھا. اللہ کا وہ طریقہ ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پر لانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھ دیا، لیکن اللہ نے پھر یہ بھی کہہ دیا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے کبھی کسی بھی قوم کو ایسے ہی عذاب میں مبتلا کر دیا ہو اس کی پاس ہدایت نہ آئے. کوئی نہ کوئی رستہ اللہ لازمی نکالتا ہے ان کی ہدایت کرانے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت نصیب فرمائے. رب کائنات سے دعا ہے کہ یہ قرآن کے الفاظ جو ہم پڑھ رہے ہیں، ان الفاظ سے ہمیں وہ ہدایت عطا فرما دے جس سے روز قیامت ہم اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ سکیں اور اس کی رحمتوں میں داخل ہو سکیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی سختیوں کو دور کر دے. اس سے مراد بعض لوگوں نے یہ جو عذاب ہے اس سے بعض لوگوں نے بعض مفسرین نے اس سے صرف دنیا کے عذاب مراد لیا ہے، یعنی آخرت کے عذاب سے مستثنی نہیں ہوں گے. لیکن قرآن کریم کے دوسرے مقامات سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے جس پر وہ جواب دیں گے ہاں میں جواب دیں گے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بھیجے گئے اور جو کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان سے سب سے اس چیز کی پہلے گواہی لے گا. ہر فرد سے ہر قوم سے اللہ تعالیٰ پوری گواہی لے گا کہ کیا میرے رسول اور میری کتاب تمہارے پاس نہیں آئی تھی. اور قیامت والے دن وہ خود ہی فرمائے گا، وہاں یقیناً کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. اسی طرح بہرا، پاگل اور فاتر العقل یعنی اور جتنے بھی قسم کے لوگ ہوں گے، جو بھی لوگ فوت ہونے والے لوگوں کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے متعلق ضرور فیصلہ فرمائے گا. اور اللہ بعض روایات میں اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف رشتے بھیجے گا اور وہ انہیں کہیں گے کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ. اگر وہ اللہ کے اس حکم کو مان کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو جہنم ان کے لیے گل و گلزار بن جائے گی، بصورت دیگر انہیں گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. کون چاہے گا کہ خود کو جہنم میں ایسے ہی ڈال دے؟ جب کوئی نہیں چاہے گا تو اس کو گھسیٹ کر زبردستی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب وہ بچوں کے بارے میں جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بچے تو جنت میں ہی رہیں گے، البتہ کفار اور مشرکین کے بچوں کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. اور کوئی کہتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے اور کوئی کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں ہی جائیں گے. لیکن امام ابن کثیر نے کہا ہے کہ میدان محشر میں ان کا امتحان دیا جائے گا. جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت فرمائے گا، اختیار کرے گا، وہ جنت میں، اور جو نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. امام ابن کثیر نے اس قول کو ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ اس سے متضاد روایات بھی
ملتی ہیں، مگر صحیح بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کے بچے بھی جنت میں ہی داخل ہوں گے۔ صحیح بخاری کی روایات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ مشرکین کے بچے بھی جنت میں ہی داخل ہوں گے۔ اس بارے میں بہت سے لوگوں کا اختلاف پایا جاتا ہے، جو اختلافات تھے وہ میں نے آپ لوگوں کو بیان کر دیے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ مترفیہا جو اس کے خوشحال لوگ ہوتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا پھر وہ اس میں فسق کرنے لگتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اور ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، سچ ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ثابت کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا اور پھر ہم اسے تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ اس میں وہ اصول بتایا گیا ہے جس کی روح سے قوموں کی ہلاکت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی خوشحال طبقے کو اللہ کے حکم کی نافرمانیاں وہیں سے شروع ہوتی ہیں۔ جو خوشحال طبقہ ہوتا ہے وہی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر انہی کی پیروی باقی لوگ کرتے ہیں۔ یوں اس قوم میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے اور پھر وہ مستحق عذاب ہوتے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے فیشنز کو بھی دیکھیں تو فیشنز بھی ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ اپر کلاس سے سٹارٹ ہوتا ہے، ایلیٹ کلاس سے سٹارٹ ہوگا، پھر وہ مڈل طبقے میں آتا ہے، پھر مڈل کے بعد لوور مڈل میں جائے گا، اور ہمیشہ ہم اپنے فیشنز اور اپنی ساری رسم و رواج جو ہیں ہم اپنے خوشحال لوگوں سے سیکھتے ہیں۔ ہم اپنے برانڈز کو بھی خوشحال لوگوں کی نسبت لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ فرمایا کہ ہم خوشحال لوگوں کی طرف سے کوئی بات پہنچاتے ہیں اور پھر وہ نافرمانی کرتے ہیں تو پھر باقی سب ان کی پیروی کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ساری کی ساری بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ہم نے نوح کے بعد بھی بہت سی قومیں ہلاک کی اسی کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار اور خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ کافی ہے تیرا رب بِذُنُوبِ عِبَادِهِ اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھنے والا، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو خود ہی دیکھنے میں کے لیے کافی ہے۔ خبیرم بصیرا یہ خبیر وہ ہے کہ اللہ کی وہ صفت ہے جو مکمل طور پر باخبر ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا یعنی فوراً فائدہ حاصل کرنے کا ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس انسان کا ارادہ صرف دنیا کی فوراً جلدی ملنے والی ارادہ رکھتا ہو، فوراً ہی اس کو مل جائے، ہم یہاں جس قدر جس کے لیے چاہیں گے ہم اس کو وہ دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ہم جس کے لیے جتنا چاہیں گے اس کو دنیا میں دے دیں گے، بالآخر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں میں دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ جس نے جلدی کی، جو صرف دنیا کی زندگی ہی چاہتا ہے، یصلاها مذموما مدحورا اور پھر وہ جہنم میں ایسی داخل ہوگا جو دھتکارا ہوا ہوگا۔ یعنی دنیا کی ہر طالب کو دنیا نہیں ملتی، صرف اسی کو ملتی ہے جس کو ہم چاہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو ہم چاہیں گے صرف اسی کو دنیا دیں گے، پھر اس کو بھی اتنی دنیا نہیں ملتی جتنی وہ چاہتا ہے، بلکہ اتنی ہی ملتی ہے جتنی ہم اس کے لیے فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی طلب کا نتیجہ جہنم کا دائمی اور رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ جو دنیا کو طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی طلب کے پیچھے فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے صرف اور صرف جہنم کا دائمی عذاب ہے، اور پھر ایسے وہاں داخل ہوگا کہ دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔